بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فداء دل ہوں اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود ہوں. وزیر خزانہ آفتاب عالم صاحب نے بجٹ کے اوپر جو بحث تھی اس کو سمیٹ لیا ہے، اور جو بات کی جا رہی ہے اس صوبے کے بجٹ کے حوالے سے کہ یہ وفاق سے بھی پہلے اور باقی صوبوں سے بھی پہلے پیش کیا گیا ہے، انہوں نے فلور کے اوپر بھی اس کی وضاحت کی ہے. آفتاب صاحب، کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ آپ نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کیا ہے؟ لیکن جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اس پہ کوئی پابندی نہیں، نہ آئینی نہ قانونی، کہ ہم وفاق سے پہلے بجٹ نہیں پیش کر سکتے، اور نہ اس میں ہماری کوئی بدنیتی تھی. چونکہ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ آگے حج کے دن ہیں، آگے عید آ رہی ہے، تو ہمارے کافی پارلیمنٹیرین حج پہ جانے والے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں پہلے پیش کرنا پڑا. اور جو مطلب ہے تو بجٹ میں تو آلریڈی اسٹیبلش چیزیں، NFC ہمارا جو شیئر ہے، ڈیو شیئر ہے، تو اس حساب سے یا جو ٹیکس کلیکشن ہوتی تو اس کے حساب سے جو اسٹیمیشن بنانا پڑتا ہے، تو اس کے حساب سے ہم بجٹ بنایا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. حج پہ تو میرا خیال ہے کہ MNAs بھی جا رہے ہیں. جی بالکل، ان کا تو اپنا ایشو ہے. میں تو صوبے کے حوالے سے بتا سکتا ہوں، بہرحال وفاق کے حوالے سے تو وہ خود بتا. ہمارے صوبے سے زیادہ لوگ جاتے ہیں حج پہ میرا خیال ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 7 کو جب فیڈرل گورنمنٹ بجٹ دے دیتی تو ہم تو پھر تقریباً آگے عید کے دن آ رہے تھے، تو اس میں پاسبل نہیں تھا ہمارے لیے. جی تو یہ جو آپ نے تخمینے لگائے ہیں، جو اندازے لگائے ہیں، آپ کو امید ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت وفاق اور صوبے کے مابین، آپ کو آسانی سے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی؟ سر، یہ اس طرح ہے کہ وہ روک نہیں سکتے ہمارا جو ڈیو شیئر ہے. یہ نہ وہ صوبے پہ احسان کر رہے ہیں، یہ ہمارا ڈیو شیئر ہے، یہ ٹیکس کلیکشن میں فیڈرل کو جاتا ہے، اور یہ تمام صوبوں کو وہ دیتے ہیں اور ہمیں بھی دیں گے، اور کوئی قانونی طور پر وہ روک نہیں سکتے. حالانکہ کافی چیزیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں، اور اس پہ بھی ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، اور 12 لیٹر ہم نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مد میں ہم لکھ چکے ہیں، جو کہ پہلے 90s میں اسٹیبلش تھا، CCI سے اپرووڈ تھا، اور اس کے بعد 2016 میں بھی ہے اپرووڈ، لیکن اس کے مد میں بھی کافی ہمارے بقایا جات ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو جتنے بقایا جات ہوتے ہیں وہ انہیں دینا پڑتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. آپ اگر ہمیں اس مطلب مختلف فورمز پہ تو بات ہو رہی ہے، آپ ظاہر ہے کہ آپ کی بجٹ تقریر ساری سامنے ہے، وہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کا اگر دوبارہ ذرا ذکر کر لیں. بڑے پروجیکٹ تو ہمارے آن گوئنگ بھی ہے پریویس گورنمنٹس کی. چونکہ ہماری اپنی گورنمنٹس ہے تو 80% تو ہم انہی کو پیسہ دے رہے ہیں. اور اپ کمنگ ہمارا جو ہے، جس طرح کہ ویلفیئر کے سائڈ پہ ہماری پارٹی کا ویژن ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا ہے، ہمارے قائد کے ویژن کے اوپر، عمران خان کے اوپر، تو وہ ہے ویلفیئر سائڈ پہ بھی. ہم جس طرح نوجوان پروگرام یا روزگار پروگرامز ہیں تو ان کے لیے 12-13 ارب مختص کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سستا گھر ہے غریب لوگوں کے لیے، جو وہ لوگ ہوں گے جو بے گھر لوگ ہیں یا بہت غریب کمزور طبقہ ہے، تو اس کے لیے سستے گھر بنائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میگا پروجیکٹ ہمارا جس طرح سادرن ڈسٹرکٹ، بلکہ ایون انڈس ہائی وے تو کراچی تک، اور اس طرف افغانستان سنٹرل ایشیا تک ٹریڈ اس پہ ہوتا ہے، تو ہمارا موٹر وے ہے DI خان، اور اس کے ساتھ ساتھ دیر موٹر وے ہے. باقی بھی پروجیکٹ ہیں. جی قبائلی علاقوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ وفاق کی طرف سے باقی صوبوں کی طرف سے تو وہ پورا نہیں کیا گیا، تو یہ سارا بوجھ پھر صوبے کے اوپر، خیبر پختونخوا کے اوپر پڑے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ وفاق کو یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، خصوصی طور پر صوبے کے ساتھ، اور صوبے سے زیادہ ہمارے جو مرز ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے، جو انہوں نے پلیج کیا ہوا ہے 25 آئینی ترمیم میں، جو مرجر کے بعد انہوں نے پلیج کیا تھا کہ ہم 3% ڈویزیبل پول میں سے دیں گے، ہر صوبہ قربانی دے گا، تو وہ ان کو دینا چاہیے. اور اگر فرض کیا وہ دیتے نہیں ہیں، حالانکہ ظاہر ہے وہ شرم کی بات ہے، تو کم از کم میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 14% سے ہمیں مرجر کے بعد 19% جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا ہے
حالانکہ وہ بھی 1998 کے سینسس کے مطابق بنتا ہے. اگر نئے سینسس کے مطابق ہم دیکھیں تو وہ زیادہ بنتا ہے, لیکن وہ 19% سے بھی دے دیں تو وہ 14% سے اگر ہم 19% پہ جاتے ہیں NFC اور ڈویزیبل پول میں, تو ہمارا تقریباً 260 ارب اضافی بنتا ہے, جو کہ ہم مرج ڈسٹرکٹ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کافی ہے, ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کافی ہے, انشاءاللہ وہ لگا سکتے ہیں. آخری سوال, جو آپ تو بجٹ سے پہلے آپ کو یہ وزارت دی گئی خزانہ کی, تھوڑا بہت آپ نے اسٹڈی بھی کیا اور علی امین خان صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی ہیں, تقاریر بھی آپ نے سنی ہیں. جو 1510 ارب روپے کا ایک کیس وہ وفاق کے ساتھ بار بار اٹھا رہے ہیں, اس میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ کیونکہ حالیہ دنوں میں کچھ ملاقاتیں خوشگوار سامنے آئی ہیں وفاق کی سطح کے اوپر. جی, لیٹسٹ میٹنگ کا تو مجھے اپڈیٹس اس کی نہیں ہے, بہرحال ہے رابطے ہیں اس کے لیے. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان ظاہری بات ہے کہ کوڈینیشن سے چلنا پڑتا ہے, حالانکہ ہماری مجبوری ہے, فارم 47 والی حکومتیں بیٹھی ہوئے ہیں, لیکن ابھی سسٹم بھی چلانا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے CM صاحب جو ہیں, جو کہ یہ کلیم کر رہے ہیں 1500 ارب, یہ 30 جون کو 2024 30 جون کو یہ 1800 ارب سے بھی زیادہ اوپر کے چلے جائیں گے. اور یہ ہمارا ڈیو شیئر ہے, اور یہ اس طرح کی نہیں کہ ہوا میں ہے, یہ 90s میں جو ہمارا ہے باقاعدہ CCI سے اپروو ہے. یہ AGN قاضی فارمولہ کے نام سے مشہور ہے یہ ڈیسیجن, اور یہ آلریڈی وفاق اور چاروں صوبے اس پہ متفق ہیں, اور یہ ہمارا شیئر بنتا ہے. حالانکہ یہ شیئر بھی بہت کم بنتا ہے, اگر آپ کی نالج کے لیے, کہ یہ 50 سالہ پرانا ریٹ لگا رہے ہیں ہمارے صوبے کے لیے, 1 روپے 10 پیسے. تو یہ ریٹ بدلا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ تو ابھی ہم ایجیٹیٹ کریں گے پراپر فورمز میں, جس طرح کی CCI ہو گیا, اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے نیشنل فورمز ہیں, تو اس پہ ہم اٹھانے اس کو جا رہے ہیں ان ایشوز کو بھی. تو یہ ریٹ ایون ریوائز ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی دیکھیں 1.10 پیسے پہ جو یہ ہمیں بجلی ہائیڈرو پروفٹ دے رہے ہیں, یہ تب تھا جب یہ 3 روپے کا کنزیومر کو دے رہے تھے. تو یہ تو چونکہ کاروبار کرتی ہے نا وابڈا, تو ابھی تو یہ کنزیومر کو 60 اور 70 روپے کا پر یونٹ دیتے ہیں, تو اس حساب سے تو ہمارا شیئر پر یونٹ بہت زیادہ بنتا ہے, اور پھر تو یہ ہزاروں اربوں میں چلا جائے گا. تو یہ انشاءاللہ ہم ایجیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ ایشو انشاءاللہ اٹھانے جا رہے ہیں, اور افیکٹو فورمز پہ اٹھائیں گے. اور جو وابڈا کے مقابلے میں آپ نے الگ کمپنی بنانے کا اعلان کیا ہے, وہ کوئی آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہے؟ نہیں جی, 18ویں ترمیم کے بنیاد پہ صوبہ خود مختار ہے, وہ اس طرح تو نہیں, اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے. صوبے پاور جنریشن کر سکتے ہیں تو پاور ڈسٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں, تو یہ صوبوں کا اختیار ہے. اس سے پہلے صوبوں کے ساتھ پاور جنریشن کا اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ پانی. تو یہ جو اپنی پیداوار ہوگی, یہ پھر نیشنل گریڈ میں یہ بجلی نہیں جائے گی؟ یہ تو جی بوجہ مجبوری ہم نیشنل گریڈ میں بیچتے تھے, کیونکہ ہمارے ساتھ ڈسکوز نہیں تھے, ڈسٹریبیوشن لائنز نہیں تھی. جب ہم اس پہ انویسٹ کریں گے, ہمارے ساتھ اپنی ڈسٹریبیوشن لائنز ہوں گی, تو یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو نیشنل گریڈ میں ان کے اوپر بھیجیں, کیونکہ وہ تو اونے پونے قیمت بھی لے رہے ہیں, اور وہ قیمت بھی ادا نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو اپنی عوام کے ساتھ زیادتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.